جو آئین کی کتاب ہے, جو قانون کی کتاب ہے, اس پہ چلیں. اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ کوئی ادارہ سپریم نہیں ہے اس ملک میں, کوئی ادارہ آسمان سے نہیں اترا. اگر ایک ادارہ سپریم ہے اور ایک ادارہ آسمان سے اترا ہے تو وہ ہے پارلیمنٹ. اس ملک میں قانون بنانے کا اختیار پوری دنیا کے ہر مہذب ملک میں وہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے. دنیا کے ہر مہذب ملک میں قانون کی تشریح اور قانون بنانے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے. اور کوئی ادارہ یہ نہ سمجھے کہ جی میں بڑا ہوں, کوئی بڑا نہیں ہے. صرف اور صرف پارلیمنٹ بڑا ادارہ ہے, قابل احترام ادارہ ہے. باقی سارے ادارے قابل احترام ہیں, احترام ہر ادارے کا ہم لوگ کریں گے, لیکن پارلیمنٹ سے بڑھ کر کوئی ادارہ نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کو ڈکٹیشن دینے کا بھی اختیار کسی ادارے کو نہیں ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ خود مختار ادارہ ہے, جس میں لوگوں کے ووٹ لے کر لوگوں کے نمائندے وہاں آتے ہیں اور وہی فیصلہ اس ملک کی تقدیر کا کریں گے, وہی پالیسیز بنائیں گے. باقی اور کوئی بھی جو ہے وہ پالیسی نہیں بنائے گا. اچھا سر, توانائی سے بات ہو رہی تھی, تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیں, چونکہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ الیکٹرک کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ابھی بھی برقرار ہے. پارلیمانی کمیٹی نے بھی اس کو بلایا, اسمبلی میں بھی سی او کے الیکٹرک آئے, لیکن بجلی کا بحران حل نہیں ہوا کراچی میں. ایون بلاول صاحب نے کہا کہ دیگر کمپنیز کو آنا چاہیے. آخر اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ دیکھیے جی, آج تو میں آپ کو جمالی صاحب دل سے بتا رہا ہوں, آپ کو بھی گزارش کروں گا کہ میری میڈیا ٹاک کے بعد بھی آپ کے چینل سے گزارش کر دی, آپ کے پاس کیمراز بھی ہیں, مائک بھی ہیں, آپ خود جا کے پورا دورہ کریں, پیکیج بنائیں اپنے اپنے ٹی وی چینلز کے لیے. جو آپ کے فارنرز یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو دکھائیں چینلز پہ کہ آپ کے فارنرز آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں, آپ کے فارنرز آپ کے ملک میں ترقی کے لیے آ رہے ہیں. ملک کے لیے نیگیٹو پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے. کل آئی ایم ایف والا بھی جو ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. کچھ مخالفین, کچھ پارٹیاں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے خلاف صرف نیگیٹو پرسیپشن پیدا کریں, پاکستان کو برا بلا بولیں, اور تاکہ ہم جو انٹرنیشنل میسج برا چھوڑیں. آج کی کراچی میں ایکسپو 180 فورن کمپنیز جو ہیں وہ آج کراچی میں آئی ہیں, 180 کمپنیز. تو آپ کو اس کو انکریج کریں, ان کو آپ ان سارے اسٹال سے ان سے جا کے بات کریں, ان کی لینگویج میں بات کریں, اپنی لینگویج میں بات کریں, ان سے وہ ویوز لیں, اپنے چینلز پہ چلائیں, لوگوں کو انکریج, لوگوں کو یہ پروموٹ کریں. ہم نیگیٹیوٹی پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ جی کہ وہ ثاقب نثار جیسے شخص نے کسی کو جیسے نے کہا کہ برا بلا بول دیا. ثاقب نثار کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات نہیں ہے. اوقات ہے اس ملک میں عوام کی اوقات ہے, ان بزنس مینوں کی اوقات ہے جو لوگ اس ملک کے لیے کام کریں. ثاقب نثار نے کوئی اچھا کام نہیں کر کے گیا اس ملک کے لیے کہ آپ اس کو بیٹھ کے یاد کریں. آج کے دن ہم صرف اور صرف اپنے بزنس کی بات کریں. آج کے دن ہم بات کریں کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں. اور انرجی سیکٹر کی آپ نے بات کی, انرجی سیکٹر میں بہت زیادہ اسکوپ ہے, اچھے ویژن کی ضرورت ہے. اور یہی جو سولوشن آج دکھائے گئے ہیں, یہی سولوشن میں نے کہا کہ یہ کسان کے بھی فائدے میں ہے, یہ زمیندار کے بھی فائدے میں, یہ انڈسٹری والے کے بھی فائدے میں, یہ مزدور کے فائدے میں بھی ہے. آج جو ہے یہاں پہ میں نے دیکھی ہے کہ الیکٹرک بائکس بھی جو ہے وہ موجود تھی اسٹال میں, جو اسکوٹرز ہیں. اور میں نے ان سے پوچھا جی کہاں, بولا جی اب امپورٹ وہاں سے کرتے ہیں اور حیدرآباد میں مینوفیکچر کرتے ہیں. تو میں حیدرآباد کا نمائندہ ہوں, میں مان رہا ہوں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ جی میرے حیدرآباد شہر میں الیکٹرک بائکس بنتی ہیں. تو میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اس طرح کی ساری کمپنیوں بلا کہ یہ کنیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. اب اگر حیدرآباد شہر میں الیکٹرک اسکوٹرز بن رہی ہیں اور کراچی کے لوگ دیکھ رہے ہیں, پورے پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں, دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے کہ یہاں کی اسکوٹرز یہاں بننے کے بعد پھر ایکسپورٹ ہو کہیں اور, تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہم صرف کہ جی فلانا فلانے کو گالی دے رہا ہے, فلانا فلانے کو برا بلا بول رہا ہے, اس سے بہتر ہے ہم اپنا فرض پورا کریں. اگر آپ کے چینلز بھی نہ چلائیں تو آپ سوشل میڈیا پہ چلائیں ان چیزوں کو کہ جی یہ ہے ہمارا کراچی, یہ ہے ہمارا پاکستان. ہم پوری دنیا کو میسج جائے گا کہ اگر آج 180 کمپنیاں دنیا کی کراچی میں 3 دن کے لیے اس ایگزیبیشن کے لیے آ رہی ہیں تو اور مزید 1800 کمپنیاں اور آئیں. اس طرح لوگوں کو ہم پروموٹ کریں. یہ کہا صاحب لیکن کیا وجہ ہے کہ محترم بلاول نے جو کامران مرتضیٰ نے استعمال کیا تھا مجبوری کو آف دی ریکارڈ تھا, لیکن آن دی ریکارڈ بلاول صاحب نے بھی بار میں کہا کہ قیمت اور مجبوری ہے. تو دس مجبوری ایک مجبوری کس کی طرف اشارہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ
دیکھیں جی، آپ نے کبھی نہ کبھی مسئلوں کو حل کرنا ہوتا ہے نا. اب میں آپ کو ایک بات بولوں کہ جی ابھی میں منشیات کے خلاف پڑھا ہوا ہوں، تو مجھے کوئی آج صاف ہی بولتے یار آپ نے یہ محکمے تو پرانے، آپ نے آج کیوں منشیات شروع کیا کا خلاف کام شروع کیا. دیکھیں ہر دور میں یہ باتیں ہوتی رہی ہیں. کیا جوڈیشل ریفارمز پر ہم نے پہلے باتیں نہیں کی؟ کیا جوڈیشری نے جو زیادتیاں ہوئی ہیں ہم نے پہلے بات نہیں کی؟ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے کے خلاف ہم نے جس طرح اس کو ٹیکل کیا گیا ہم نے کمپلینٹ نہیں کی؟ پیپلز پارٹی ہمیشہ کمپلینٹ کرتی آئی ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اگر چارٹر آف ڈیموکریسی میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات کی تو اس کا فائدہ بھی تو ہے نا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا. آپ کو پتا ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کس طرح بننے جا رہی ہیں؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹس اس طرح بننے جا رہی ہیں کہ سارے صوبوں کی ایکول نمائندگی ہوگی، سارے صوبوں کو یکجا وہاں پہ موقع ملے گا، اور چیف جسٹس بائی روٹیشن ہر صوبے کو ایک دفعہ چانس ملے گا. تو کیا یہ اچھی بات ہے یا نہیں ہے؟ بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی کیا سندھ کے جج کو جو ہے اتنا عرصہ پروموٹ نہیں کیا گیا، سپریم کورٹ نہیں لے کے جایا گیا، کیا یہ زیادتی نہیں تھی؟ اس طرح میں نے 100 زیادتی ہم بھی پہلے دکھوا چکے. تو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، پروموٹ کرنا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنے، اس سے فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے. اور صوبوں کی جس طرح سینٹ میں ایکول نمائندگی ہے اس طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں بھی ایکول نمائندگی ہوگی کہ کسی صوبے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی صوبہ کوئی شکایت نہ کرے. اور بائی روٹیشن اگر ہر صوبے کا چیف جسٹس وہاں پہ لگ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کریں. میں تو کہتا ہوں ہم سب کو وکلا کے لیے فائدہ ہے، اس جوڈیشری کے لیے اپنے لیے فائدہ ہے جس کی اگر مجھے آج کوئی آپ بول دیں کہ یار یہ ہال تو نے جھاڑو اٹھا کے صاف کرنا ہے اور بہت زیادہ یہاں پہ میس ہو، میں کوشش ضرور کروں گا. لیکن اگر مجھے بولیں یار کہ ہم 4 بندے اور بھی تیرے ساتھ صاف کریں گے، مجھے خوشی ہوگی کہ یار میرا کام آسان ہو جائے گا. تو آج جہاں پہ لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں وہاں پہ مزید ججز آ رہے ہیں، ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے، ہر کوئی اپنا کام کرے گا. آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ سروس ٹریبیونل موجود ہے یا نہیں ہے؟ قاضی صاحب سروس ٹریبیونل موجود ہے جس کا آج اب پوسٹنگ ہٹا وہ چلا جاتا ہے ہائی کورٹ سے لے کے لے کے آ جاتا ہے. مجھے بتائیں کیا ہائی کورٹ کی یہ جوریسڈکشن ہے کہ سروسز ٹریبیونل کی موجودگی کے باوجود وہ کیسز سنیں؟ آپ میرے پاس چلے صبح کو سندھ ہائی کورٹ، کتنے کیسز دکھا دوں آپ کو؟ سروسز ٹریبیونل کے پہ لوگ جا ہی نہیں رہے ہائی کورٹ سے اس سے لے کے بیٹھے ہوئے. تو بھائی کیوں؟ یہ سارے یہ غیر فطری کام ہے. اگر میں وزیر ہوں کسی ڈپارٹمنٹ کا تو میرا اختیار ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ میرے پاس کام صحیح نہیں کر رہا تو میں ہٹاؤں پوسٹنگ سے. یہ نہیں ہے کہ جو وہ اسٹے لے کے آگے بیٹھ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہر آدمی اپنا کام نہیں کر رہا، دوسرے کام ہر کوئی کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بہت بڑا انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں ایک یہی پریکٹس چل پڑی ہے کہ ہر ایک آدمی نے اپنا کام چھوڑ کے باقی دوسرے کا کام کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے فرصت میں تیار ہو جاتے ہیں. کہ کوئی ڈیم بنانے کے لیے کوئی پیدا ہو گیا تھا، ایک شخص جنونی شخص، ایک ذہنی مریض شخص جس کو ڈیم بنانے کا شوق تھا. اب اس کو بتاؤ کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اٹھا لو، کہاں لکھا ہے کہ تو نے ڈیم بنانا ہے؟ بھائی کہاں اب لکھا ہے؟ تو کس قانون کے تحت تو ڈیم بنانا چاہتا ہے؟ تو یہ اس چیزوں کو آپ کو روکنا ہوگا. کل کو وہ یہ نہ بولے کہ جی میں ٹریفک سگنل پہ بھی خود کھڑا ہوں گا اور میں ٹریفک پہ بھی خود اشارے پہ چلاؤں گا. تو اس لیے برائے مہربانی یہ ایک اچھی نیت میں چیزیں ہو رہی ہیں، اس کو سب سپورٹ کریں. تھینک یو. ہاں آپ کریں اور ان کو میں گزارش کروں گا ان کو ضرور ہائی لائٹ کریں.